الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان گرامی، آج کا انسان یہ تو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا. یہ باتیں تو مانتا ہے، لیکن نادان انسان یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا وظیفہ، میری زندگی کا کام وہ ہونا چاہیے جو میرے خالق نے بتلایا ہے، جو میرے مالک نے بتلایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو، ہم نے آدم کی اولاد کو فضیلت بخشی. کیونکہ اس انسان کا پیدا کرنے کا مقصد بڑا تھا، اس کو جس کام کے لیے اس کا جو وظیفہ تھا دنیا میں وہ بہت بڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا. یہ وجہ نہیں ہے کہ انسان اچھا کھاتا ہے اس وجہ سے اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، یا اچھا پیتا ہے، یا اس کا گھر اچھا ہے، یا سمجھدار بہت ہے. یہ وجوہات نہیں تھی، کیونکہ کتنے ہی جانور ہیں جو انسان سے اچھا کھاتے ہیں. شیر ہے روز گوشت کھاتا ہے، تازہ گوشت کھاتا ہے. ہاتھی ہے اس سے زیادہ کھاتا ہے. اور اسی طرح یہ انسان سنبھلتے کتنا زمانہ گزار دیتا ہے، لیکن ایک چوزے کو دیکھ لیں، انڈے سے نکلتے ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے، کچھ وقت بعد دانا چگنے لگ جاتا ہے. پیدا ہوتے ہی اتنا سمجھدار ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے میری جائے پناہ کیا ہے. چیل کو دیکھتا ہے، بلی کو دیکھتا ہے، فوراً اپنی ماں کے پاس بھاگ کے آتا ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان کو جو فضیلت بخشی گئی وہ اس کے بہتر کھانے کی وجہ سے، بہتر پینے کی وجہ سے، اس کو زیادہ سمجھدار ہونے کی وجہ سے نہیں دی، بلکہ اس کو یہ فضیلت اس لیے بخشی کہ اس کا وظیفہ بڑا تھا، اس کے زندگی کا مقصد بڑا تھا. اور جب انسان اپنے اس مقصد کو، اس وظیفے کو چھوڑتا ہے تو وہ گرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی حیثیت اللہ کے ہاں چوپایوں جیسی ہو جاتی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اولئک کالانعام، وہ جو لوگ اللہ کی
بندگی کو چھوڑ دیتے ہیں تو زندگی کے مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ پھر ان سے وہ گدھا بہتر ہوتا ہے جس کو عارضی مالک، دنیا کے چند دن کا مالک 2 ٹائم کی روٹی دیتا ہے، وہ اپنے مالک کا کہا نہیں چھوڑتا، اس کو وہ ایک راستہ دکھا دے وہ اس راستے پہ چلتا ہے، وہ اس پہ بوجھ ڈالے تو وہ اپنا بوجھ بھی اٹھاتا ہے مالک کی خاطر، پھر اس سے وہ کتا بہتر ہو جاتا ہے جس کتے کو مالک دھتکارتا رہتا ہے، اپنا جھوٹا کھلاتا ہے، لیکن وہ مالک کے کہنے پہ آتا ہے، مالک کے کہنے پہ جاتا ہے، تو وہ عارضی مالک کچھ دنوں کے مالک کی گھر کی چوکیداری بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بل ہم اضل، بلکہ یہ ان سے بھی پھر بدتر ہو جاتے ہیں۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بہتر ہیں، یہ سامنے جو کتا کھڑا ہے یہ بہتر ہے؟ تو بزرگ نے کہا اگر میں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا تو میں بہتر ہوں، ورنہ یہ کتا مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ کتے نے زندگی گزارنی ہے، مر جانا ہے، مٹی مٹی ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ انسان نے تو پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، حشر والے دن اللہ کو حساب کتاب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کی بندگی چھوڑ دیتے ہیں ان کی مثال ان چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ یعنی یہی انسان جب اپنی زندگی کا مقصد، اپنی زندگی کا وظیفہ چھوڑ دیتا ہے تو گرتا چلا جاتا ہے، گرتا چلا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اتنا گر جاتا ہے کہ اس کی حیثیت جانوروں سے بھی کمتر ہو جاتی ہے، پھر اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اور یہی انسان جب اپنے مقصد کو، اپنے وظیفے کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو پھر اس کا درجہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، پھر وہ مقام، وہ منصب اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں دیا جو اس کو دیا ہے، کیونکہ فرشتے ان کے اندر گناہ کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ اسی طرح یہ ہے کہ کوئی شخص نابینا ہو اور وہ کہے کہ میں بدنظری نہیں کرتا، میں کسی کی ماں بہن بیٹی کو نہیں دیکھتا، میں اپنی آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرتا۔ یہ اسی طرح ہے کہ ایک شخص مسجد میں اٹھتا ہو، بیٹھتا ہو، اس کے 24 گھنٹے مسجد میں گزرتے ہوں اور وہ کہتا ہو کہ میں 5 وقت کا پکا نمازی ہوں، باجماعت نمازیں پڑھتا ہوں، تو کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ انسان اپنی دنیاوی ضروریات کو بھی پورا کرے، اپنے دنیاوی معاملات کو بھی پورا کرے، ساتھ ساتھ 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھے۔ کمال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو جوانی دی ہو اور اس کو آنکھوں کا نور بھی دیا ہو، پھر اس کے سامنے کسی کی ماں بہن بیٹی گزرے اور اس آنکھیں نیچے کر دے، کسی مسلمان عورت کی عزت اس سے محفوظ ہو، اس شخص کو، اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی۔ حدیث میں آتا ہے الشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی بندگی میں پروان چڑھا، جس کی جوانی خیانت سے پاک رہی، جس کی آنکھوں نے اللہ کے ساتھ خیانت نہیں کی، جس کی کانوں نے خیانت نہیں کی، جس کی زبان نے خیانت نہیں کی، جس کے ہاتھوں نے خیانت نہیں کی، جس کے پاؤں نے خیانت نہیں کی، الشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں پلا بڑھایا، فَهُوَ فِي ظِلٍّ يَوْمَ لَا ظِلَّ، فَهُوَ فِي ظِلِّ اللہ، فرمایا کہ وہ اللہ کی سائے میں ہوگا قیامت والے دن، یوم لا ظل الا ظل، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس دن وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔
یہ اس نوجوان کو خوشخبری ہے، یہ اس نوجوان کو عزت بخشی گئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر بھی فخر کرتے ہیں، اس نوجوان کے ذریعے، اس انسان کے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں۔ یباہی بکم الملائکہ، فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو میرے بندے کی آنکھیں ہیں، وہ غلط دیکھ سکتا ہے غلط دیکھتا نہیں، غلط سن سکتا ہے لیکن غلط سنتا نہیں، اب غلط بول سکتا ہے لیکن غلط بولتا نہیں، اپنے ہاتھوں کو غلط استعمال کر سکتا ہے، اپنے ٹانگوں سے غلط جگہ پر جا سکتا ہے لیکن جاتا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اس انسان کے ذریعے۔ تو میرے بھائیو، میرے عزیزو، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا مقصد دیا ہے، یہ جو ہماری پیدائش کا وظیفہ ہے، ہمارا جو کام ہے، وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان کو اور جنات کو صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو وہ وظیفہ کیا ہے، وہ انسان کا مقصد کیا ہے زندگی کا؟ وہ ہے اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ اور اللہ کو پتا تھا یہ انسان دنیا میں جائے گا، اس کو نسیان کی بیماری ہوگی، یہ بھول جائے گا اپنے مقصد کو۔ تو وہ رحیم اللہ، وہ کریم اللہ، اس نے اپنی رحمتوں سے اس وقت کی، اس زمانے کی تقسیم کر دی، زمانے کو بانٹ دیا صدی میں، سال میں، مہینے میں، دن میں، رات میں۔ پھر بعض زمانے کو بعض پر فضیلت بخشی۔ وہ صدی سب سے بہترین، سب سے زیادہ فضیلت والی تھی جس صدی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ پھر وہ سال سب سے افضل تھا، سب سے بہترین تھا جس سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ اور پھر وہ مہینہ سب سے افضل ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہور کہا، مہینوں کا سردار، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، یعنی رمضان کا مہینہ۔ پھر وہ رات سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی ہے، جو اس رمضان کے آخری 10 پاک راتوں میں لیلۃ القدر کی رات۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک رات، لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 راتوں سے، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر۔ تو اللہ کو پتا تھا یہ انسان دنیا میں جا کے اپنے مقصد کو بھول جائے گا، دنیا کے دھوکے میں پڑ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس زمانے کی تقسیم کر دی تاکہ یہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور کچھ وقت کے لیے متوجہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ دے، اپنی رحمتوں کے سمندر میں اس کو ڈبو دے۔ تو میرے عزیزو، ہماری زندگی کا مقصد وہ اللہ کی عبادت تھی۔ آج اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہمیں معلوم ہو ہم نے اپنی مقصد کے ساتھ، اپنے زندگی کے وظیفے کے ساتھ کتنی وفا کی ہے۔ آج کے نوجوان کے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے، ہر کام کے لیے اس کے پاس وقت ہے، لیکن فجر کی نماز میں سویا رہتا ہے، ظہر، عصر، مغرب اس کی کاموں میں گزر جاتی ہے، عشاء کی نماز میں پھر وہ تھکا ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر کام کے لیے اس کے پاس وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو اس کے پاس اللہ کی بندگی کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج اگر کوئی شخص کوئی چوکیدار رکھے
چوکیدار کا کیا کام ہوتا ہے؟ دروازہ کھولنا بند کرنا، دروازے میں پھیرا دینا۔ اب وہ رکھنے والا جب بھی دروازے پر آتا ہے تو چوکیدار اس کو دروازہ نہ کھولے یا لیٹ کھولے، وہ چوکیدار سے پوچھے کہ تو کیا کرتا ہے؟ تو کہے گا میں فلانا کام کرتا ہوں، فلانا کام کرتا ہوں، فلانا کام کرتا ہوں، اس وجہ سے مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ تو وہ شخص اس کو کیا کہے گا کہ بھائی تیرا وظیفہ یہ ہے، تیرا کام یہ ہے کہ تو ادھر گیٹ کھولے ٹائم پر، تو 1000 کام کر لے، اپنا کام نہیں کرتا تو تیرے ادھر رہنے کا مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، سارے کام کرتا ہے، اس کے پاس دنیا کے ہر کام کرنے کا وقت ہے، لیکن اللہ کی بندگی کا وقت نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری نظروں سے گر جاتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ انسان پہلے اللہ کی بندگی کرے، پھر اس کے بعد دنیا کے سارے کام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے شخص کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، نیک تاجر جو ہے، ایماندار تاجر جو ہے، سچا تاجر جو ہے، وہ تو قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب ایک تاجر ہو، وہ اللہ کے ساتھ ہی امین نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہی سچا نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا سچا ہوگا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کی ہے، اس کے لیے بخشش کی پروانے جاری کیے ہیں کہ جو شخص اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ باقی دنیا کے کام بھی کرتا ہے۔ اور کمال بھی یہی ہے کہ انسان دنیا کے کام بھی کرے، تجارت بھی کرے، سارے کام کرے، لیکن ساتھ ساتھ اولی ترجیح، سب سے پہلی ترجیح وہ دین کو رکھے، اللہ کی بندگی کو رکھے۔ تو بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ، اس کی ہمیں خوب قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں عطا کیا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اور نہ جانے یہ موقع اس رمضان میں ملا ہے، اگلے رمضان میں ملے یا نہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو اگر رمضان کی قدر و قیمت کا پتہ لگ جائے تو وہ اللہ سے یہ تمنا کرے کہ پورا سال رمضان رہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر آج کسی مردے کو زندہ کر دیا جائے اور اس سے پوچھا جائے تیری کیا تمنا ہے، تو وہ ایک ہی تمنا کرے گا کہ مجھے رمضان کا ایک دن مل جائے۔ فَإِنَّهَا تَرْمُزُ الذُّنُوبَ، کیونکہ رمضان تو گناہوں کو جلا دیتا ہے، جلا کر ختم کر دیتا ہے گناہوں کو۔ آج ہم لوگوں کو پورا سال ایک سیزن کا انتظار رہتا ہے، ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ دن شروع ہوں گے، ہم نے پہلے سے اپنے لیے پلان تیار کیے ہوتے ہیں، اس میں بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، بیٹوں کے لیے پلاٹ لینے ہیں، فلانے قرضے اتارنے ہیں، فلانی چیز لینی ہے، فلانی چیز بیچنی ہے، اس کے لیے کتنی تیاریاں کی ہوتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اکابرین کا بھی یہی شیوا تھا، رمضان کے لیے اسی طرح تیاری کی ہوتی تھی، یہ رمضان کے لیے سیزن تھا۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے، باقاعدہ دعائیں شروع کر دیتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور پھر 1 مہینہ تو باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا شروع کر دیتے، پریکٹس کرنا شروع کر دیتے۔ اور یہ ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے۔ حضرت مولانا ذکریہ کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ مجھے اپنی گھر کی عورتوں پر فخر ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے جب ان کو دیکھتا ہوں. وہ اپنے گھر کے سارے کام کاج کر کے اس کے بعد بھی 15 سپارے 20 سپارے روز کے پڑھتی ہیں. اور یہ کوئی پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا، میں پچھلے صدی کی بات نہیں کر رہا. حضرت کے رفقا، حضرت کے جو خلفاء تھے وہ ابھی تک زندہ ہیں. اور خود حضرت کا یہ معمول تھا کہ ایک رمضان کے ایک دن اور ایک رات میں ایک قرآن مجید ختم فرما دیتے. جب انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد، اپنی زندگی کے وظیفے کو مضبوطی سے پکڑا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ان کو دکھایا ہمیں. حضرت فرماتے ایک دفعہ میں نے اپنے خطوط دیکھنا شروع کیے تو اللہ کا شکر ادا کیا، میری زندگی میں میرے لیے 10,000 حج اور عمرے لوگوں نے کر لیے تھے. یہ زندگی کی بات. لوگ نہیں جانتے تھے ذکریہ کس طرح کا ہو گیا. حضرت کو کسی نے دیکھا نہیں ہوتا تھا لیکن ان کے لیے حج یا عمرہ کر دیتا. وہ خط میں لکھ دیتا کہ میں نے آپ کے لیے عمرہ کیا، میں نے آپ کے لیے حج کیا، تاکہ دعائیں لے لیں. میرے بھائیو اس رمضان کی قدر کر لیں، اور اس کے جتنی، یہ رمضان ایک بہار ہے، جتنی رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ، وہ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدنصیب ہے جو رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ منبر پر تشریف فرمانے کے لیے پہلا قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسرا رکھا، پھر فرمایا آمین. تیسرا رکھا، پھر فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے کبھی اس طرح کا ماجرا نہیں ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل امین آئے تھے اور کہہ رہے تھے، جب میں نے پہلے سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو کہا اس نے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ آپ پہ درود نہ پڑے. کہ میں نے کہا آمین. پھر فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے تک پہنچے یا دونوں، اور وہ ان سے اپنی بخشش کا سامان نہ کروا سکے. میں نے کہا آمین. پھر تیسری بدعا یہ فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پہ رمضان کا مہینہ آئے اور اس کی بخشش نہ ہو سکے. تو میں نے کہا آمین. تو میرے بھائیو یہ 16-17 روزے گزر گئے، پتہ بھی نہیں لگا، اور یہ باقی کے 13-14 دن بھی گزر جانے. تو اس سے جتنی ہو سکے رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں اپنے لیے مغفرت کے پروانی اللہ سے جاری کروا دیں. نہیں معلوم ہم میں سے کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ شریک تھے، اس رمضان نہیں شریک. آخر میں اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی خوب رمضان کی رحمت برکت سے ملنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.